سورہ حج سورہ حج کے 12ویں رکوع کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یہ جو 11واں رکوع ہے اس میں بھی حج ہی کی بات ہے، اور حج ہے، طواف ہے، تکبیرات ہیں، قربانی ہے، یہ سارا جو 11ویں رکوع کا مضمون ہے، یہ ساری چیزیں اس میں بھی وہی چیزیں دہرائی جا رہی ہیں۔ اور جب قرآن میں کسی چیز کا تکرار آتا ہے تو وہ تکرار تاکید ہوتی ہے۔ جس طرح آپ 2 بار کسی بھی بات کو ریپیٹ کرتے ہیں تو آپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس بات کو زیادہ اہم سمجھ رہے ہیں اور اس پہ فوکس کر رہے ہیں، اسی لیے آپ نے دوبارہ وہ دہرائی ہے۔ سیم یہی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہر امت میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت میں ہم نے قربانی کے تصور کو رکھا ہے، تھوڑی بہت چینجز کے ساتھ، تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ۔ بہرحال تصور قربانی یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی کریم علیہ السلام تک یہ رکھا گیا ہے اس قربانی کا تصور۔ باقی قوم کی مناسبت سے، قوم کے حالات، قوم کے مزاج، یہ چیزیں دیکھ کے وقت کا نبی چونکہ نباز ہوتا ہے نا، وہ قوم کی نبض کو جانتا ہے، تو وہ پھر جو بھی چینجز کرنی ہوتی ہیں تو وہ پھر اپنی قوم کے حساب سے وہ جو ہے وہ تبدیلیاں کرتا ہے۔ تو ایک تو اس سے یہ بات ذہن میں رہے کہ نبی ٹوٹل ایسے نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ اس کے پاس کچھ اختیار ہی نہیں ہے۔ قوم کے مزاج کو دیکھ کے، معروضی حالات کو دیکھ کے، واقعات کو دیکھ کے، ان چیزوں کو دیکھ کے وہ نبی تبدیلیاں کرتا رہتا ہے۔ اس لیے ایک تو یہ تصور ذہن سے نکالا جائے کہ کیونکہ ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ نبی شارح ہے، شرح کرنے والا ہے، ایکسپلین کرنے والا چیزوں کو۔ اس کے علاوہ نبی کے پاس کوئی کسی بھی قانون میں، کسی بھی شریعت کی اس میں امنڈمنٹ کرنے کی وہ نبی کے پاس وہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہے؟ ایسا اس لیے نہیں ہے کہ نبی کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کون سا قانون کس وقت کہاں پہ لاگو کرنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ چیزوں کو دیکھ کر کے تو آپ تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں قربانی کے تصور کو زندہ رکھا، اور رب نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے اندر ہم نے اس منسک قربانی کو رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یہ جو چوپاؤں کی صورت میں ہم نے انہیں رزق دیا ہے نا، اس کے اوپر یہ تکبیر پڑھے اور اللہ کا نام لے، اور اس جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا خدا، تمہارا معبود ایک ہی معبود برحق ہے، اللہ وحدہ لا شریک ذات۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے سامنے تم نے جھکنا ہے، اسی کے سامنے تم نے سر تسلیم خام کرنا ہے۔ اور یہ جو جھکنا ہے یہ تمہاری عاجزی ہے، اور جو عاجزی کرے گا، جو جھکے گا، رب نے ارشاد فرمایا بشر المخبتین، مخبت، عاجز، متواضع مزاج، منکسر المزاج، مخبت، اللہ نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کو بشارت دیں۔ بشر المخبتین یعنی ان کو جنت کی بشارت دے دیں، ان کو جہنم سے خلاصی کی بشارت دے دیں۔ میں نے پہلے آپ کی گوش گزار کیا تھا کہ دل کئی قسم کا ہوتا ہے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں نا
یہ پتھر ہے، یہ کئی قسم کا ہے، یہ زمین ہے، یہ کئی قسم کی ہے، ریتلی ہے، پتھریلی ہے، سخت ہے، نرم ہے۔ دل بھی اسی طریقے سے، یہاں نرم دل کی بات ہو رہی ہے۔ سخت دل کو تو قرآن نے کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ وہ پتھروں کی طرح ہو گئے ہیں۔ اور پھر قرآن نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کبھی ایسے ہوتا ہے پتھروں سے بھی نہریں بہہ نکلتی ہیں، پانی نکل جاتا ہے، کبھی پتھر بھی گر پڑتے ہیں وہ اللہ کے خوف سے، لیکن تم ہو کہ تم غافل کے غافل ہی ہو۔ لیکن یہاں پہ ادھر سخت دل کی بات ہوئی ہے، ادھر نرم دل کی بات ہوئی ہے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ وہ جو اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے نا تو وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ آپ نے کبھی ایک کیفیت محسوس کی ہو، کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک آپ کے اوپر ایک کیفیت ہوتی ہے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کسی حوالے سے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن آپ کی ایک کیفیت بن گئی ہے۔ آپ نے اللہ کا جلال اور اللہ کا ذکر سنا، آپ نے درود پاک پڑھا، آپ نے کوئی اور عمل کیا، آپ کی ایک کیفیت بن جاتی ہے، آپ کے جس کو کہتے ہیں نا اردو میں ایک جملہ ہے رونگٹے کھڑے ہو جانا، وہ رونگٹے یہی ہوتے ہیں، وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وجلت قلوبہم، دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پہ قرآن کے حوالے سے بات ہوئی ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومنوں کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن ان پہ تلاوت کیا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ یہ کیفیات ہوتی ہیں اور یہ بڑی عظیم کیفیات ہوتی ہیں، اور انہی کیفیات کے اندر مانگی گئی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ باقی جو نارمل روٹین کی دعائیں، یہ نہیں کہ ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، دعائیں نہیں مانگنی چاہیے، لیکن جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ لوہا گرم ہو تو پھر آپ اس کے اوپر ضرب مارتے ہیں تو وہ جو ہے وہ اس کو آپ ڈھال سکتے ہیں جو بھی آپ بنانا چاہیں، اسی طریقے سے جب دل اللہ کے ذکر سے نرم ہوتا ہے تو پھر آپ التجا کریں تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا وجلت قلوبہم، یہ مومن جو ہیں یہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اگر کوئی دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، صبر کرتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن کو رزق دیا ہے اس میں خرچ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو قربانی کی صورت میں رائج ہے، یہ ایک طریقہ ہے جو قربانی کی صورت میں رائج ہے۔ قربانی کے دو تین مسائل، ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک مخصوص فکر ہے جو سنت کو اہمیت نہیں دیتی ہے۔ اگر میں نام لے لوں تو میرے خیال میں مذائقہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ میرا مقصد آپ کو متنبہ کرنا ہے اور آپ کو تنبیہ کرنا ہے۔ ان میں سر فہرست جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، اور یہ چین پیچھے جاتا ہے۔ جاوید غامدی صاحب نے یہ فکر لیا ہے امین احسن اصلاحی سے، امین احسن اصلاحی نے یہ فکر لیا ہے حمید الدین فرائی سے، حمید الدین فرائی نے یہ فکر لیا ہے سر سید احمد خان سے۔ یہ ایک چین ہے، سر سید احمد خان، حمید الدین فرائی، امین احسن اصلاحی اور غامدی۔ ان کے نزدیک سنت ایک فطری عمل ہے، اسی لیے بہت ساری جگہوں پہ خرابیاں ہیں، اور آپ ان کی تفسیروں کو اگر آپ پڑھیں تو یہ سہارا لیتے ہیں، ہم اس کو اپنی جو علمی اصطلاح ہے اس میں ہم نظم قرآن کو میں آسان کروں تو یعنی آیات کا جو آپس میں ریلیشن شپ ہے نا،
اس کو، اور پوری تفسیر میں کو 8 سے 12 حدیثیں، 8 سے 12 کے قریب حدیثیں. اس لیے اور بنیادی یہ جو پرابلم آئی ہے نا، میں پرابلم بھی آپ کو بتا دیں تو پرابلم کہاں سے آئی ہے. پرابلم اس لیے آئی ہے کہ سر سید احمد خان جو ہے وہ مغرب سے بہت زیادہ متاثر ہیں، اور وہ پورے قرآن میں جہاں بھی معجزہ آتا ہے وہ اس کی تعویل کرتے ہیں. مثال کے طور پہ پھر بعد میں ان کو نظریات بدلنے بھی پڑے. مثال کے طور پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خلا میں اوپر جانا تو یہ تو ناممکن ہے، لہذا معراج کیسے ہو سکتا ہے. پھر جب سائنس نے ثابت کر دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ پاسبلٹی ہے، پھر ان کو اپنا نظریہ جو ہے وہ بدلنا پڑا ہے. تو یہ مغرب سے متاثر ہو کر کے، یا علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ہے. یہ بیس میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ پھر آگے جو ہلکا سا ٹوسٹ دیتے ہیں وہ کیا ہے. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ کہتے ہیں یہ کوئی واقعہ شاقیہ نہیں ہوا. ہر معجزے کی تعویل وہ کرتے ہیں. حضرت موسیٰ کا جو وہ پانی سے نکل جانا ہے، دریا کو کراس کرنا ہے، وہ بھی کہتے ہیں نہیں یہ کوئی نہیں، بس یہ مقصد یہ ہے کہ ان کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی تھی. یہ ایک پوری جو چین میں نے آپ کو بتائی ہے، یہی چین جا کے آگے پھر پرابلم کرتی ہے مغرب سے متاثر ہو کر کے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام شاید ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے. ایسا نہیں ہے. اور پھر معاملہ چلتے چلتے کہاں پہ پہنچتا ہے؟ پھر معاملہ یہاں پہ پہنچتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اتنے جانور جو آپ ذبح کر رہے ہیں تو اس کی جگہ پہ لوگوں کی ویلفیئر کریں، اس کی جگہ پہ لوگوں کی ویلفیئر کریں، کولر لگوا دیں، پمپ لگوا دیں. بھائی کولر لگوائیں، پمپ لگوائیں، وہ جو باقی آپ کے ایکسٹرا خرچے ہیں نا علل تلل میں جاتے ہیں وہاں سے لگوائیں. لیکن حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا ہے وہ بندہ جو صاحب استطاعت ہے وہ قربانی نہیں کرے گا تو ہماری عیدگاہوں کے پاس نہیں آئے گا. یہ فیصلہ ہے، اور یہ قرآن مجید میں بھی ہے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ بدنہ کو، قربانی کے جانور کو ہم نے شعائر اللہ قرار دیا. اب جب شعائر اللہ قرار دیا ہے تو ان شعائر کو زندہ کرنے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ اور کوئی سبیل نہیں ہے. اور ایک میں اور بات کرتا چلوں، اگر آپ سنت کو اہمیت نہیں دیں گے جس طریقے سے یہ آپ یہ پڑھیں نا تو کہیں بھی آپ کو ایسے نہیں ملے گا. حدیث کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ حدیث سے بچنے کی کوشش کریں گے. تو اگر آپ سنت سے کتراتے ہیں تو آپ کے جو دین کا جو تفصیلات ہیں نا وہ آپ کو سنت سے ملتی ہیں. مثلا زکوٰۃ کی تفصیلات آپ کو سنت سے ملیں گی. نماز کی جو رکعتیں ہیں، کہاں پہ کیا رکھنا ہے، کہاں پہ کیا پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کدھر ہے اور سبحان ربی العظیم کدھر ہے، یہ سنت سے آپ کو ملے گا. اس لیے سنت کی اہمیت ہے، اور اس سنت کی اہمیت کو قرآن کہہ رہا ہے بَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. ایک تو یہ. دوسرا ایک اور مکتبہ فکر ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا. ہو سکتا ہے آپ جو ہے نا جی، ایک تو یہ نا کہ کسی مسجد میں جلدی ایک بندے نے نماز پڑھ لی ہے، وہ الگ میٹر ہے. کوئی 6 بجے پڑھتا ہے قربانی کر لے بسم اللہ، میں کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی 5:45 پڑھتا ہے قربانی کر لے بسم اللہ، کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ایک وہ ہے کہ جو قربانی وہ نماز عید اس نے پڑھی ہی نہیں ہے اور اس نے کر دیا ہے. اور کرتے ہیں لوگ کرتے ہیں ایسے. خاص مکتبہ فکر جو ہے وہ عید سے پہلے جو ہے وہ. تو حضور نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے اس طرح کا کوئی کیا تو اس کو گوشت کے علاوہ اور کوئی چیز اس کو پلے نہیں پڑے گی، مطلب ثواب والا کام نہیں ہے. اور ایک صحابی سے یہ کمزوری ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو دوبارہ قربانی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. اس لیے قربانی کی جگہ پہ ویلفیئر کا سوچنا یا قربانی جو ہے وہ نماز عید سے پہلے کر لینا، ان دونوں صورتوں میں جو اسلام کی روح ہے یہ دونوں صورتیں اس کے منافی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدنہ کو ہم نے شاعر اللہ قرار دیا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا تم جو ہے اس کو گھٹنے کو، یہ بدنہ بنیاد طور پہ اونٹ کے اس اوپر اطلاق ہوتا ہے، اس کا گھٹنا باندھ کر کے تم فذکر اسم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ تم تکبیر پڑھو، نہر کرو. اور اونٹ کو یوں نہیں کیا جاتا ہے ذبح،
اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، یہاں پہ اس کے مارا جاتا ہے اور وہ جو خون کا وہ فوارہ ہے وہ نکلتا ہے، اس کو نہر کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہم ٹریڈیشنل کہتے ہیں اس کو ذبح کہتے ہیں۔ اور ذبح میں ایک بنیادی جو ہے وہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا یہ جو سائڈوں والی رگیں ہوتی ہیں اور یہ جو بڑی یہ جو نالی ہوتی ہے یہ کاٹتے ہیں جب، تو اس کے آگے اندر ایک تندی سی چل رہی ہوتی ہے جس کو کئی دفعہ قصاب جو ہے وہ ہٹ کرتا ہے چھری کی نوک کے ساتھ، اور پھر جانور ادھر ہی بالکل مطلب فوراً ودن سیکنڈز جو ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ یہ درست طریقہ نہیں ہے، اس لیے کہ اکثر اصل جو ہے نا اس سے ذبح سے وہ جو جانور کی باڈی میں خون سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو نکالنا مقصود ہوتا ہے، جو ہر لحاظ سے، طبی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے جو وہ درست نہیں ہے کہ وہ خون جو ہے باڈی میں رہ جائے۔ اس لیے جانور جتنا تڑپے گا خون اتنا زیادہ نکلے گا، جتنا زیادہ خون نکلے گا گوشت اتنا ہی صاف ستھرا اور نفیس ہوگا۔ تو اس لیے یہ ایک بنیادی جو ہے ہمارے شیخ قبلہ سید حسین الدین شاہ صاحب کئی دفعہ اس مسئلے پہ انہوں نے متنبہ کیا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی، لیکن ہمارے ہاں کیا کنسیپٹ ہے، ہم کہتے ہیں اس کا ہاتھ بڑا ہلکا ہے، جانور کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، یہ تڑپ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کا ہاتھ ہلکا ہے اور جانور تڑپ رہا ہے، جانور جتنا تڑپے گا، جتنا خون زیادہ نکلے گا اتنا ہی بہتر ہے۔ تو بہرحال یہ سنت ہے، اور سنت ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی کرتا ہے تو وہ خوشی محسوس کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے اور اس نے رب کے نام پہ اس سنت کو زندہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے میرا رب ہم سب کی ان کاوشوں کو، قربانیوں کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو بہتر بدلہ اور بہتر جزا نصیب فرمائے۔